अस्सलाम वालेकुम। ये मैप है, मैं इसको ऑन करता हूँ, स्क्रीन पे है। ये व्यू मैप किया क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जहाज़ हमारा वेस्ट की तरफ जा रहा है और इसको मैं मज़ीद जूम करता हूँ। ये देखें जहाज़ हमारा इस्तांबुल पहुँचने वाला है। यहाँ से कराची से हम 3.5 घंटे मुसाफत के बाद अभी इस्तांबुल शहर में पहुँचने वाले हैं। ये बहरीन, बाकू, अमान और इस्तांबुल। ये ऊपर का नज़ारा है, नीचे जहाज़ के कैमरा लगा हुआ बादलों से ऊपर है इस वक्त। ये फ्रंट कैमरा है, यहाँ से अभी हम लैंड कर रहे हैं। ये बिल्कुल जहाज़ के सामने लगा हुआ है। अभी इस्तांबुल शहर में हम लोग पहुँच गए हैं। नाज़रीन, तुर्की खूबसूरत तरीन और तारीखी शहर इस्तांबुल आज हमारी मौजू का वीडियो होगा और बात करेंगे इस शहर की तारीखी हैसियत की और बताएंगे कि सल्तनत ओस्मानिया में इस शहर को क्या मकाम हासिल था। इस्तांबुल के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ पर बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकान पर क्लिक करें। नाज़रीन, इस्तांबुल जैसे माजी में बाज़ंतीन और कुस्तुनतनिया के नाम से भी जाना जाता था। तुर्की का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर और मुल्क का माशी, सकाफ़ती और तारीखी मरकज़ है। इस्तांबुल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पर यह दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल अम्वाए बासफोरस के जनूबी इलाके में दोनों जानब वाक़ है। इस तरह इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े अज़मों में वाक़ है। अभी हम इस वक्त बासफोरस ब्रिज यानी कि मार्टर ब्रिज, जिसे शहीदों का ब्रिज भी कहते हैं, से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा यूरोप का है और दूसरी जानब यहाँ से बर आज़म एशिया शुरू होता है। इस्तांबुल शहर का मगरबी हिस्सा यूरोप और जबकि मशरकी हिस्सा एशिया में वाक़ है। शहरी हदूद 1539 मुरबा किलोमीटर तक है, जबकि सूबा इस्तांबुल 5220 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस्तांबुल तारीख आलम का वाहिद शहर है जो 3 अजीम सल्तनतों का दार हुकूमत रहा और जिसने भी इस शहर को फतह किया वो इसके शहर
میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا تخت اسی شہر میں بچھایا اور استنبول ہی اس فاتح کا دارالخلافہ ٹھہرا، جن میں سے سن 330 عیسوی سے 395 تک رومی سلطنت، 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت اور 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ شامل ہے۔ 1923 میں ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد دارالحکومت استنبول سے انقرہ منتقل کیا گیا۔ استنبول شہر کی کل آبادی 2021 کے مطابق تقریباً 1,54,15,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کو 2010 میں بیکس ہنگری اور آسن جرمنی کے ساتھ یورپ کا ثقافتی دارالحکومت قرار دیا گیا۔ تاریخ میں شہر نے مکینوں کی ثقافت، زبان اور مذہب کے اعتبار سے کئی نام بدلے، جن سے بازنطین، قسطنطنیہ اور استنبول اب بھی جانے جاتے ہیں۔ شہر کو 7 پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شہر کا قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہے، جہاں ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ ناظرین، استنبول دراصل یونانیوں نے 667 قبل مسیح آباد کیا تھا اور اسے اپنے بادشاہ کے نام پر بازنطین کا نام دیا۔ سن 196 عیسوی میں شہر کا محاصرہ کیا گیا اور اسے زبردست نقصان پہنچا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد رومی حکمران نے بازنطین کو دوبارہ تعمیر کیا اور استنبول شہر نے اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ سے حاصل کر لی۔ بازنطین کے پرکشش محل وقوع کے باعث سن 330 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے مبینہ طور پر ایک خواب کے ذریعے مقام کے درست نشاندہی کے بعد اس شہر کو نوا روما یعنی کہ روم جدید یا اپنے نام کی نسبت قسطنطنیہ کے نام سے دوبارہ آباد کیا۔ نوا روما تو کبھی بھی عام استعمال میں نہیں آ سکا، مگر قسطنطنیہ نے عالمی شہرت حاصل کی۔ یہ شہر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہونے تک مشرقی رومی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ بازنطینی دور حکومت کے دوران چوتھی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے اس شہر کو برباد کر دیا اور 1261 میں میکل ہشتم ہیبلولوکس کے زیر کمان عیسائی افواج نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ روم اور رومی سلطنت کے بعد قسطنطنیہ رکھ دیا گیا اور یہ بازنطینی سلطنت کا واحد دارالحکومت قرار پایا۔ یہ سلطنت یونانی سلطنت کا ثقافت علم بردار اور روم کی علیحدگی کے بعد یونانی آرتھوڈوکس کا عیسائیت کا مرکز بن گیا۔ بعد ازاں یہاں کئی عظیم گرجے اور کلیسے تعمیر ہوئے، جنہیں دنیا کا سب سے بڑا گرجا آیا صوفیہ شامل تھا، جسے سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس شہر کے زبردست محل وقوع کی وجہ سے کئی محاصروں کے باوجود فتح نہ ہو سکا، جنہیں خلافت امیہ دور کے 2 محاصرے اور پھر سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے ناکام محاصرے شامل ہیں۔ سلطان سلیمان اعظم کا دور تعمیرات اور فن کا دور تھا، جس کے دوران ماہر تعمیرات سنان پاشا نے شہر میں کئی عظیم و شان مساجد اور عمارتیں تعمیر کی۔ عثمانیہ دور میں قسطنطنیہ موجود رہا، جبکہ سلطنت سے باہر اسے استنبول کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم 1930 میں جمہوریہ ترکی نے تبدیل کر کے استنبول کر دیا۔ 1950 تا 1960 کی دہائی میں استنبول میں زبردست تبدیلیاں واقع ہوئی۔ شہر کی یونانی برادری نے 1955 کے معاہدے کے تحت ترکی چھوڑ کر یونان چلے گئے۔ ناظرین، ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان کا تعلق بھی استنبول سے ہے، اور وہ جب 90 کے حشرے میں ملک کے میئر بنے تو استنبول میں ترقی کے 4 چاند لگا دیے۔ استنبول کو دنیا کی ٹورسٹ اٹریکشن بنا دیا گیا۔ اس وقت بلدیہ استنبول کا سالانہ بجٹ 14 ارب ڈالرز ہے۔ بجٹ کا 75% انفراسٹرکچر کی تعمیر اور بہتری، پانی کی فراہمی، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے مخصوص ہے۔ آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سیاح ہیں۔ ہر سال دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد سیاح استنبول آتے ہیں۔ ترکی کے قومی خزانے کو 60% ٹیکس استنبول سے حاصل ہوتا ہے۔ قدیم تاریخی عمارتیں اور جدید بلند و بالا بلڈنگ کے سائے میں آباد استنبول شہر آزادی کا دوسرا نام ہے۔ باسفورس پل فتح محمد سلیمان نے 2 براعظموں پر مشتمل شہر کو علاقے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مگر 2013 میں مرمرا ٹنل کی تعمیر نے 2 براعظموں کے بیچ میں زیر سمندر راستے کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔
شہر کی تاریخ میں گلاٹا ٹاور، آیا صوفیہ مسجد، سلطان احمد مسجد، توپ کاپی محل، نور عثمانیہ مسجد، گرینڈ بازار، مصر بازار، مینار قسطنطین، با یزید دوئم مسجد، استنبول یونیورسٹی فتح مسجد، حضرت ایوب انصاری مسجد، سلیم اول مسجد، مہر ماہ مسجد جیسی عمارتیں شامل ہیں۔ اس ملک میں آپ کو مسلمانوں کا عظیم ماضی نظر آئے گا۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اور بکتی چینل کو سارے لوگ سبسکرائب کرو۔